وہاں جا کے بھی عرض کی، کہنے لگے کہ یہ جو پنڈ ہے نا، ہم یہاں سے جشن عید میلاد النبی کا جلوس لے کر گزرنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے نعرے لگاتے ہیں، ہم اندر سے نعرے لگاتے۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ کو، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، آج پوری دنیا ان کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، دنیا خادم حسین کہتی ہے کہ حسین کا خادم تھا، وہ ایک خادم حسین بولتا یہاں پہ تھا، کفر وہاں پہ کانپتا تھا، اور تم سینہ چوڑا کر کے میرے حضور کا میلاد مناتے تو ہمیں روکنے والے پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے۔ اور سنیو، سینہ چوڑا کر کے میرے حضور کا میلاد منایا کرو، ہم اپنے باپ کی بات تھوڑی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے سینہ چوڑا کر کے میلاد منایا ہوتا، قسم خدا مرزائی پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے۔ ان کو پتا ہوتا یہاں حضور کے غلام رہتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ان کی ماں نے انہیں لبیک یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہیں۔ کیا تمہیں یہ لوریاں نہیں دی گئی؟ دی گئی ہے نا۔ تو جس طرح سینہ چوڑا کر کے 12 ربیع الاول کو نکلتے ہو، اسی طرح میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے، جس طرح 12 ربیع الاول کو جھنڈے اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے بازاروں میں نکلتے ہو، اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر جب میرے نبی کی ختم نبوت پر اگر کسی ملعون کی ورزانی پور کے اندر ہو یا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والا فائدی سا ملعون ہو، تم سینہ چوڑا کر کے باہر نکلو تو صحیح۔ ایک نکلا تھا مرد مجاہد، سارے عالم کفر کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ آج سوشل میڈیا پر اس کا صرف نام لو، صرف نام لو، آپ کی آئی ڈی بلاک، تصویر سینڈ کرو آئی ڈی بلاک، ایک کلپ سینڈ کرو آئی ڈی بلاک۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا قبلہ امیر المجاہدین، یہ آپ کا ادنا سا ملنگ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں وجہ کوئی نہیں، وجہ اتنی سی ہے کہ میں نے آمینہ کے چاند کے ساتھ وفا یہاں سے کی ہے، اس لیے میں بولتا ہوں عالم کفر کی چیخیں نکلتی ہے، سنیے تم یہاں سے بولو تو صحیح۔ وہ اب نہیں بول رہے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالکوں کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کی آواز آج یہاں پہ بھی گونج رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ میں پیغام گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا دے رہا ہوں کہ یہ جو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے نا، یہاں پہ دکان ہے، یہاں پہ دوسرے بندوں کی مسجد تھی تو وہاں پہ جمعہ پڑھ لیا، مسجد دور تھی جا نہیں سکتے، یہ جو عشق مصطفیٰ کا جام ہے تمہیں در در سے نہیں مل سکتا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھونکنے والا مرزا جیلمی ہو، غامدی ہو، کوئی رافضی ہو، کوئی خارجی ہو، ان سے تمہیں عشق مصطفیٰ کی دولت نہیں مل سکتی۔ اگر عشق مصطفیٰ کی دولت لینی ہے، وہ کندھار کا پٹھان ہے، بریلی کا تاجدار ہے، سنیوں کے سروں کا ماتھے کا جھومر ہے، اس کی چوکھٹ پہ چلے جایا کرو، وہ وضو کا مسئلہ بتاتے بتاتے عشق مصطفیٰ کا جام پلا دیتے ہیں۔ دور نہیں جا سکتے، لاہور کی دھرتی پہ 19 سال کا جوان ہے، دنیا غازی علم و دین کہتی ہے، ان کی چوکھٹ پہ چلے جایا کرو۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر، ایسے ہی پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر سننے کے بعد یہ فیصلہ نہ کیا کرو یہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، اب کوئی عالم جواب دے کہاں بات ٹھیک کی ہے۔ یہ علم تو شیطان کے پاس بھی وہ تھا، پھر اس کو بھی مان لو۔ ایک ہی بات کرو، ہم نہیں مانتے، میرے مسلک کا ادنا سا کارکن ہو، میرے مسلک کا صرف 1 سال درس نظامی پڑھنے والا طالب علم ہو، میرے ماتھے کا جھومر ہے، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑک نہیں ہوتی۔ اس لیے سنیو، جو میں آپ احباب سے آپ کی خدمت اقدس کے اندر عرض کرنے آیا ہوں، جو درد دل سنانے آیا ہوں، جو بات گزارش کرنے آیا ہوں، وہ گزارش یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے جانساران مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان صحابہ کرام میں سے مجھے کوئی ایک صحابی بتا دیں، ایک صحابی کا کم و پیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، کوئی ایک صحابی بتا دیں
جس نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ پیرا نہ دیا. کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے میرے حضور کی عزت پہ مسئلہ بنا ہو اور میرے حضور کی عزت پہ پیرا نہ دیا. مجھے کوئی ایک صحابی ثابت کر دیں کہ نظام مصطفیٰ کی بات آئی ہو تو کہا ہو میرے باپ کا مسئلہ ہے، میرے دادا کا مسئلہ ہے. جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جڑے تیرے نے اور تیرے نے سکے پیو دے بھی نہیں بن سکتے. یہ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے ثابت کیا. اپنے باپ کی گردن کاٹی، کان سے پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لا کے یہ پھینک دیا. میرے حضور نے فرمایا عبیدہ یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا گستاخ تھا، بھامیں سکا باپ ہی تھا، گردن اتار کے لے آیا ہوں، اس لیے کہ میری گردن میں جو غلامی کا پٹا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی غلامی کا پٹا ہے. جو آپ کا ہے محبوب ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، جو آپ کا نہیں ہے ہمارا یا رسول اللہ ہو نہیں سکتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. مشرکین مکہ نے شور مچایا، میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کیا یا رسول اللہ. آگے کہنے لگے کہ دیکھو آپ کے غلام نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، آپ کی تربیت کیا، آپ کی تعلیم کیا، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. میرے حضور نے فرمایا بلاؤ بھی ابو بکر کو بلاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کیا ہے؟ باپ کے تھپڑ مارا ہے. عرض کی یا رسول اللہ تھپڑ مارا ہے، پاس تلوار ہوتی باپ کی گردن اتار دیتا. یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ہو اور سیدنا صدیق اکبر کے سامنے زندہ رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اے لبیک والوں کو یہ جو غیرت ملی ہے صحابہ کے در سے ملی ہے، یہ جو غیرت اور حمیت ملی ہے صحابہ کرام کی چوکھٹ سے ملی ہے. یہ جو غیرت ملی ہے میدان کربلا کے اندر جانے والے امام حسین کی چوکھٹ سے ملی ہے. وہاں پہ حضرت امام علی مقام سیدنا خادم حسین، امام علی مقام حضرت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی تاریخ کو دیکھتا ہوں، تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھتا ہوں. وہ 6 مہینے کا بچہ بھی لے کے جا رہے ہیں، 17 سال کا علی اکبر ہے اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اولو محمد جیسے پھول بھی پیش کر رہے ہیں، حضرت عباس کو بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کر رہے ہیں. میں تصورات کی دنیا میں عرض کرتا ہوں اے نانا جان کے ساتھ پیار کرنے والے، دین اسلام کی بقا کے لیے ختم نبوت پر پیرا دینے والے امام حسین، یہ چھوٹے علی اصغر کو تو چھوڑتے جاؤ، سیدہ زینب کے پاس چھوڑتے جاؤ نا، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت امام حسین کی روح تڑپ کے فرماتی ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دے رہا ہوں، تم پر بھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا جائے گا، تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے معاذ اللہ خاکے بنائے جائیں گے، تمہارے ہوتے ہوئے معاذ اللہ قرآن پاک کو جلایا جائے گا. آج میدان کربلا کی سرزمین پہ 6 مہینے کا علی اصغر پیش کر کے اعلان کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی کے اندر میرے نانا جان کی ختم نبوت پر اگر کسی بدبخت کی زبان اٹھتی ہے، اگر کسی ملعون کی تحریر ہو یا تقریر ہو یا اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہو، وہ صحابہ کرام کی ذات ہو یا اہل بیت کی ذات ہو، تمہارا حق بنتا ہے تم حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن کر، امام حسین کے خادم بن کر، حضرت خادم حسین کی طرح فیض آباد کے اندر جا کر میدان لگا کر عالم کفر کو، ان کے باپ دادا کو، ان کے لکڑ دادا کو یہ پیغام دینا ہے. ہم جانے دے سکتے ہیں، ہم حضرت امام حسین کی طرح 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیش کر سکتے ہیں، انس کو بھی پیش کر سکتے ہیں، سعد کو بھی پیش کر سکتے ہیں. 6 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ہر ایک کو نبی کی حرمت پہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات پہ کبھی بھی صداقری نہیں
نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ اگر کوئی بندہ بھونکتا ہے تو سنیو خاموش بیٹھے رہو گے؟ اگر میرے حضور کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو خاموش بیٹھے رہو گے؟ خاموش بیٹھے رہو گے؟ میں تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے. میرے حضور نے فرمایا چندہ لاؤ. صحابہ کرام گئے, چندہ لے کر آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے, گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور دیواروں کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں ابا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی حضور نے چندہ مانگا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی محبت یہ کہتی ہے کہ گھر کے اندر سوئی بھی نہ رہے وہ بھی اٹھا کے حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارا گھر کا مال اٹھایا حضور کے قدموں میں. ایک صحابی گئے, پاس کچھ نہیں تھا, ساری رات یہودی کا کنواں چلایا, 2 سیر چوہارے ملے, لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. حضرت فاروق اعظم گئے, گھر کا آدھا مال سائڈ پہ رکھا, آدھا مال اٹھایا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سیدنا عثمان غنی بارہا گئے اور غلے کے لدے لدائے بارہا اونٹ پیش کیے, بارہا اونٹ پیش کیے. صحابیات بھی جاتی ہیں, کسی کے پاس چاندی تھی وہ چاندی لے کر آتی ہے, کسی کے پاس سونا تھا وہ سونا پیش کرتی ہے. انہی خواتین کے اندر ایک صحابیہ عورت ہے, آئی عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی, یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس مال و متاع نہیں ہے, میرے پاس مال و زر نہیں ہے. یا رسول اللہ میرا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے, میں اس کو میدان جہاد کے اندر پیش کر دیتی. یا رسول اللہ میرا باپ بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ میرا خامد بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں کیا پیش کروں؟ لیکن یا رسول اللہ میری التجا ہے, یہ میرا 3 مہینے کا بچہ ہے, اس کو قبول کر لیں. یا رسول اللہ یہ 3 مہینے کا بچہ ہے, اس کو قبول کر لیں. میرے حضور فرماتے ہیں میں اس 3 مہینے کے بچے کا کیا کروں گا؟ یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا, یہ چل کر میدان جہاد میں جا نہیں سکتا, دشمن سے لڑ نہیں سکتا. وہ عورت رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس بھائی باپ بیٹا خامد ہوتے میں ان کو پیش کر دیتی, مال و متاع ہوتا میں وہ پیش کر دیتی. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے جو نہیں, 3 مہینے کا بچہ تھا, یہ اٹھا کے لے آئی ہو, اس کو پیش کرتی ہو, اس کو قبول کر لیجئے. وہ 3 مہینے کا بچہ ایک خاتون ہو کر 3 مہینے کا بچہ میرے حضور کے ہاتھوں پہ قربان کرنے کے لیے, میرے حضور کے نعلین مبارک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ کی بات ہے, اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے. وہ سنیو وہ عورت ہو کر وہ میدان میں جاتی ہے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ 3 مہینے کا بچہ قبول کر لیں. وہ عورت رو کے کہتی ہے میرے حضور فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا؟ تیرا 3 مہینے کا بچہ تلوار اٹھا نہیں سکتا, میدان جہاد میں جا نہیں سکتا. اور سنیو اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں, 12 ربیع النور شریف کو جناب گلیوں بازاروں کے اندر نکل کر یہ اعلان کرنے والوں کہ یا رسول اللہ ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے, لیکن میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ جائے, ہمارے پاس مال و متاع بھی ہو, ہمارے پاس مال و زر بھی ہو, ہمارے پاس ہمارے بوڑھے
بزرگ بھی ہوں, ہمارے پاس جوان بھائی بھی ہوں, ہمارے پاس ہمارے بیٹے بھی ہوں, ساری دولت موجود ہو, اس کے باوجود ہم دکان کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم تجارت کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم مال تجارت کو چھوڑ نہیں سکتے, مال و زر کو چھوڑ نہیں سکتے, گھر کو چھوڑ نہیں سکتے, فیملی کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ادھر دیکھو 3 مہینے کا بچہ پیش کر کے اعلان کر رہی ہے, یا رسول اللہ اس کو قبول کر لے, یا رسول اللہ